بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹریول سسٹم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں راہیل اقبال آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو لوگ پاکستان سے سعودی عرب جاتے ہیں، اور اب اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ خادمین کے نام پر جو ویزے ہیں وہ مارکیٹ میں آتے ہیں۔ جیسے کہ ایک آپ نے نام سنا ہوگا کہ اکثر جو ہے وہ بن لادن کمپنی کے ویزے دیکھے جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بن لادن کے پاس خادمین حرمین شریف کا جو کانٹریکٹ ہے ویزوں کا مکہ یا مدینہ کے لیے، وہ اب نہیں ہے، اور دوسری کمپنیز ہیں جن کے پاس یہ ویزے موجود ہیں۔ یہ ویڈیو میں اس مقصد سے ریکارڈ کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جب ویزا لیتے ہیں، کسی بھی ایجنسی پہ جب ویزے آتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے جی ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں، اور آپ کی جو پوسٹنگ ہوگی یا جو آپ کو کام کے لیے بھیجا جائے گا وہ مکہ یا مدینہ میں جو ہے وہ جو خادمین ہوتے ہیں حرمین شریف کے، اس میں آپ کی بھرتی ہوگی، اور اس طرح سے وہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے جاتے ہیں تو بعض اوقات وہ آپ کو ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ لگا دیتے ہیں۔ جیسے آپ نے نام سنا ہوگا کہ ایک نیا سٹی آباد ہو رہا ہے جس کا نام ہے نیوم۔ تو نیوم کے نام سے ایک نیا سٹی جو ہے وہ بن رہا ہے، جس پر جہاں بہت زیادہ لیبر کی ڈیمانڈ ہے، اس میں انجینئرز بھی ہیں، یعنی کہ ہائیلی انٹلیکچوئلز بھی ہیں، لیبر کلاس بھی ہے، کنسٹرکشن کا بہت کام ہے۔ تو یہ بات بھی ممکن ہے کہ جو کمپنی آپ کو ویزا دے رہی ہے وہ بیسیکلی آپ سے لیبر کانٹریکٹ سائن کرواتے ہیں۔ اب یہ ضروری تو نہیں کہ وہ آپ کو اسی جگہ پہ پوسٹ کریں گے جو انہوں نے آپ سے کہا ہے۔ تو ان کے پاس نمبر آف سٹاف بہت زیادہ ہوتا ہے، انہوں نے آپ کو رہائش بھی دینی ہے اور آپ کے لیے کھانے پینے کا ایک پورا بندوبست کرنا ہے۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ کو کوئی کمپنی لے کے جا رہی ہے خادمین حرمین شریف کے ویزوں پر، تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ آپ کو کہیں اور بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ تو بعد میں وہاں جا کر آپ یہ شکوہ کرتے ہیں جی ایجنٹ نے تو ہمیں کہا تھا کہ یہ خادمین کے ویزے ہیں اور اب ہم سے کوئی اور کام کروایا جا رہا ہے۔ تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھ کے جائیں۔ بہت سے لوگ یہاں سے جب جاتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں اور کمپنی آپ کو کیمپ میں رکھتی ہے، تو وہاں سے پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایگریمنٹ، جو آپ کا لیبر ایگریمنٹ ہوتا ہے، کانٹریکٹ ہوتا ہے، وہ آپ سے سائن کروایا جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگ وہاں جا کے ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے ایجنٹس کو کال کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جو وعدہ ہوا تھا وہ وعدہ پورا نہیں ہو رہا، لہٰذا ہم پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ اگر سائن نہیں کرتے تو آپ کا کافی نقصان ہو سکتا ہے۔ پیچھے آپ نے ایجنٹس کو بھی پیسے دیے ہیں، تو کمپنی آپ کو کام دے رہی ہے، آپ کا جو مقصد ہے وہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آج کل خادمین حرمین شریف کے نام پہ ویزا میں جو فراڈ ہو رہا ہے۔ 1800 ریال تنخواہ ہوگی، 2000 ریال تنخواہ ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو خادمین حرمین شریف کے ویزے ہوتے ہیں ان کی بمشکل تنخواہ 400 450 ریال ہوتی ہے۔ باقی بھی لوگ جو ہے وہ خدمت کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر مسجد نبوی میں اور مکہ میں، حرم میں لوگ جو ہے وہ نظافے والوں کو، صفائی کرنے والوں کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تحفتاً ہدیتاً ریال کچھ پیسے دے دیتے ہیں، تو ان کی اچھی خاصی معقول آمدنی بن جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو کمپنی کہیں اور پہ رکھ رہی ہے تو وہ پھر آپ کو اچھا پیکج دے گی، 1200 1500 2000 ریال آپ کو پیکج دے گی لیبر کیٹیگری میں۔ باقی رہائش، ٹرانسپورٹیشن، اقامہ، میڈیکل، یہ ساری سہولیات کمپنی آپ کو دے گی۔ اب جو لوگ وہاں پہ جا کے شکوہ کرتے ہیں جی ہمیں تو کچھ کہہ کر لائے تھے، یہاں پر ایگریمنٹ کسی اور چیز کا ہو رہا ہے، لہٰذا ہم نے تو نہیں کام کرنا، ہمیں تو پاکستان واپس بھیجیں آپ۔ تو جانے سے پہلے تو تحقیق کر لیں کہ واقعی ان کے پاس کوئی ایگریمنٹ ہے، خادمین کا ویزے ہیں ان کے پاس، کیونکہ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ صرف ایک ہی کمپنی ہے جس کو آپ سرچ کریں گے تو آپ کو نام مل جائے گا۔ المجال العربی کمپنی کے پاس ویزے ہوتے ہیں جو اکثر لوگوں کو لے جاتے ہیں، ان کے پاس ڈیمانڈز ہوتی ہیں۔ اگر آپ کسی اور کیٹیگری میں بھی جا رہے ہیں تو اس بات کو آپ نوٹ کر لیں کہ وہاں جا کے آپ کو کام کرنا ہے، وہ آپ کو کسی سائٹ پر جو ہے وہ ڈپلائے کر سکتے ہیں۔ تو یہیں سے ذہن بنا کے جائیں کہ ہم نے پردیس میں جانا ہے، ادھر جا کے ہم نے 4 پیسے کمانے ہیں، اپنے بچوں کو ہم نے جو ہے وہ بھیجنے ہیں پیسے۔ تو اگر آپ وہاں جا کے آپ دل برداشتہ ہوتے ہیں یا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یار کسی ایجنٹ نے ہمارے ساتھ ہاتھ کر دیا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور ایجنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کلائنٹ کو بتائیں کہ بھئی یہ لیبر کیٹیگری کا ویزا ہے، کمپنی آپ کو کہیں بھی لے جائے گی، آپ نے کام کرنا ہے،
وہ آپ کو رہائش دے گی، تنخواہ دے گی، اور جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گے ان کو پہلے سے بتا کر آپ جائیں۔ خادمین کے نام پہ جو 1800 2,000 ریال کی تنخواہیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، یہ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ جو ویزا جو ہے وہ خادمین کے لیے ہوتا ہے، اس کی تو سیلری 400 450 ریال ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو کسی اور جگہ پر انجیکٹ کریں جہاں 1800 2,000 ریال 1200 1500 ریال آپ کو دیں، اور کمپنی اتنی زیادہ سیلری نہیں دیتی کیونکہ اس کے اور بڑے خرچے ہوتے ہیں اور بڑے اس کے اخراجات ہوتے ہیں، تو آپ کے اقامے بھی انہوں نے بنوانے ہوتے ہیں اور سو آن۔ تو یہ مختصر سی ویڈیو تھی، آپ دوستوں کو ایجوکیٹ کرنا تھا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی طرح سے ہم آپ کو ایجوکیٹ کرتے رہیں گے ویزوں کے بارے میں۔ جب بھی کسی سے ویزا لیں، کوئی بھی ایجنٹ ہو، اس کا لائسنس نمبر ضرور چیک کریں کہ اس کے پاس اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر لائسنس ہے۔ بیورو آف امیگریشن کی ویب سائٹ پہ جا کے اس کے لائسنس کی میعاد، لائسنس کی ویلیڈیٹی چیک کریں، اور یہ چیک کریں کہ ایف آئی اے میں کوئی اس کے خلاف کیس تو نہیں چل رہا۔ یہ بھی آپ کو بیورو کی ویب سائٹ پر مل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا پرمیشن نمبر چیک کریں، اس کی ڈیمانڈ چیک کریں کہ واقعی اس کے لائسنس پر یہ ڈیمانڈ نکلی ہے، واقعی یہ بندہ آتھورائز ہے۔ کسی کو بھی جیز کیش سے پیسے نہ بھیجیں، کسی کو ایزی پیسہ سے آپ پیمنٹ ٹرانسفر نہ کریں، اور واٹس ایپ کے اوپر اپنے ڈاکومنٹس سینڈ نہ کریں۔ اس کے دفتر میں جائیں، وہاں جا کے بیٹھیں اور اس کو دیکھیں، اس کا مارکیٹ میں فیڈ بیک پتہ کریں، اور لین دین کرتے وقت رسید حاصل کریں، تاکہ کل آپ اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو آپ اس کو چیلنج کر سکیں اور ایف آئی اے میں بوقت ضرورت کام آ سکے۔ تو اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جی۔ اللہ حافظ۔